ناظرین، انبیاء صادقین کے دور میں ایک ایسی قوم بھی گزری ہے جنہوں نے رزق کی فراوانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ناشکری کی وجہ سے ان پر عذاب نازل کیا اور اس قوم کو تباہ کر دیا۔ اہل سرسار کی ایک قوم جسے قوم سبا بھی کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ بے شمار نعمتوں کے اندر زندگی گزار رہی تھی۔ یہ قوم ایک عظیم تہذیب و تمدن کے مالک تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی باعظمت حکومتوں کے بعد ان کی حکومت زبان زد خاص و عام تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ گندم کے مغز سے آٹا پیس کر روٹیاں پکاتے تھے، لیکن اس قدر اسراف کرنے والے تھے اور ناشکرے تھے کہ انہی روٹیوں کے ساتھ بچوں کا پاخانہ صاف کیا کرتے تھے۔ ان آلودہ روٹیوں کو جمع کرنے سے ایک پہاڑ بن گیا تھا۔ ایک صالح شخص نے وہاں سے گزرتے ہوئے ایک عورت کو دیکھا جو روٹی کے ساتھ بچے کے پاخانے کے مقام کو صاف کر رہی تھی۔ اس شخص نے عورت سے کہا، تیرے اوپر افسوس، خدا سے ڈر، کہیں ایسا نہ ہو کہ خدا تیرے اوپر اپنا غضب ڈھائے اور تجھ سے اپنی نعمت چھین لے۔ اس عورت نے جواب میں مذاق اڑایا اور مغرورانہ انداز میں کہا، جاؤ جاؤ، گویا کہ مجھے بھوک سے دھمکا رہے ہو۔ جب تک سال جاری ہے مجھے بھوک سے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہے۔ کوئی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہوس بازوں اور اسراف کار لوگوں پر اپنا غضب اتارا۔ پانی جو کہ زندگی کی بنیاد ہے ان لوگوں سے چھین لیا تھا۔ قحط نازل ہوا، بات یہاں تک پہنچ گئی کہ ان کی زنجیر کی ہوئی تمام غذا ختم ہو گئی۔ آخر کار وہ مجبور ہو گئے کہ انہیں آلودہ روٹیوں پر ٹوٹ پڑیں جو ان لوگوں نے جمع کر کے پہاڑ کے مانند ڈھیر لگایا ہوا تھا، بلکہ وہاں سے روٹی لینے کے لیے صف لگتی تاکہ ہر کوئی وہاں سے اپنے حصے کی روٹی لے سکے۔ کفران نعمت، قحط اور ان کی بدحالی کے بارے میں متعدد روایات موجود ہیں۔ سورۃ نحل کی آیت نمبر 112 اور 113 میں یوں ارشاد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس قریہ کی بھی مثال بیان کی ہے جو محفوظ اور مطمئن تھا۔ اس کا رزق ہر طرف سے باقاعدہ آ رہا تھا، لیکن اس قریہ کے رہنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا تو خدا نے انہیں بھوک اور پیاس کا مزہ چکھایا، صرف ان کے اعمال کی بنا پر جو کہ وہ انجام دے رہے تھے، اور یقیناً ان کے پاس رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کر دی، تو پھر ان تک عذاب آ پہنچا کہ یہ سب ظلم کرنے والے تھے۔ اس قوم سبا کے بارے میں ایک اور واقعہ بیان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے اپنی زراعت کو بہتر طور پر کاشت کرنے کے لیے پانی ذخیرہ کرنے کی خاطر بلک کے دو پہاڑوں کے درمیان ایک بہت بڑا بند مہرب تعمیر کیا ہوا تھا۔ سوراخ اور دوسرے پہاڑوں سے گزرتا ہوا پانی اس بند میں آ کر وافر مقدار میں جمع ہو جاتا تھا۔ قوم سبا نے اس پانی سے صحیح طور پر استفادہ کرتے ہوئے وسیع و عریض اور بہت سے خوبصورت باغ لگائے اور کھیتی باڑی کو رونق بخشی۔ ان باغات کے درختوں کی شاخیں اس قدر پھلوں سے لدی ہوئی تھیں کہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سر پر ٹوکری رکھ کر ان کے نیچے سے گزرتا تو پھل خود بخود ٹوکری میں گرنا شروع ہو جاتے اور قلیل مدت میں ٹوکری تازہ پھلوں سے بھر جاتی۔ اس قوم کے بہت سارے دیہات اور قربے تھے جو بہت آباد اور آپس میں جڑے ہوئے تھے، لیکن نعمتوں کی کثرت نے انہیں شکر کرنے کی بجائے سرمست اور غافل کر دیا تھا، یہاں تک کہ ان کے درمیان بہت بڑا طبقاتی نظام وجود میں آ چکا تھا۔ ان میں سے صاحب اقتدار لوگوں نے کمزوروں اور ضعیفوں کا خون چوسنا شروع کر رکھا تھا، یہاں تک کہ ان لوگوں نے خدا سے ایک احمقانہ التماس کیا جس کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 19 میں ملتا ہے۔ انہوں نے کہا، خدایا ہمارے سفروں کے درمیان فاصلہ زیادہ کر دے۔
انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ التماس اس لیے کیا تاکہ غریب و بے نوا لوگ عمرہ اور ثروت مندوں کے ہمراہ سفر نہ کر سکیں۔ ان کی خواہشات یہ تھی آبادیوں کے درمیان خشکی ہو اور فاصلہ بہت زیادہ ہو تاکہ تہی دست اور کم آمدنی والے لوگ ان کی طرح سفر نہ کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان مغرور پیت کے پجاریوں پر اپنا غضب نازل کیا۔ بعض تاریخ کے مطابق ان مغرور لوگوں کی آنکھوں سے دور صحرائی چوہوں نے معارف نامی بند کی دیواروں پر حملہ کر کے انہیں اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ ادھر سے بارشیں زیادہ ہوئیں جن کی وجہ سے سیلاب آ گیا اور اس بند میں پانی بہت زیادہ جمع ہو گیا تھا۔ اچانک بند کی دیواریں ٹوٹیں، اس سے ایک بہت بڑا سیلاب آیا جس میں تمام دیہات، آبادیاں، مال مویشی، باغات، ان کے محل اور گھر پانی میں غرق ہو کر نابود ہو گئے۔ ان کے باغات اور زراعت میں سے صرف کچھ پیلو اور بیری کے درخت اور کچھ جھاڑیاں بچی تھیں۔ خوشحالان پرندے وہاں سے کوچ کر گئے تھے، جبکہ الوؤں اور کووں نے قوم سبا کے کھنڈرات میں اپنے گھونسلے بنا دیے تھے۔ اس بات کا ذکر سورہ سبا کی آیت نمبر 15 اور 16 میں ملتا ہے، اور آخر میں سورہ سبا کی آیت نمبر 17 میں قرآن کریم میں اس واقعہ کا یوں نتیجہ نکالا: یہ ہم نے ان لوگوں کی ناشکری کی سزا دی ہے اور ہم ناشکروں کے علاوہ کسی کو سزا نہیں دیتے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح کے گناہوں سے محفوظ رکھے اور ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔